جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، سب سے پہلی چیز میں نے جو شروعات کی ہے اس واقعے معراج کو بیان کرنے سے پہلے ہی میں نے کہا معراج کا واقعہ سننے اور سمجھنے کے لیے سب سے پہلے سنی ہونا ضروری ہے۔ سنی ہے تو اب آگے بیان کرتے ہیں۔ نبی آخر الزمان سرور لامکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عظیم نعمت سے سرفراز کیے گئے تھے۔ آج کی رات کیوں بلایا گیا تھا؟ آج کی رات کچھ خصوصی ہے؟ آج کی رات میں کچھ اسپیشل ہے؟ یہ 27ویں رات کو بلایا گیا؟ ارے شب قدر رمضان میں آتی، اس رات کو حضور کو تو سفر کرایا جاتا جس رات قرآن نازل ہوا۔ آج کی رات کا کیا تھا؟ مفسرین پر بات یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سے تبلیغ اسلام کر رہے تھے، ہر دن کوئی نہ کوئی ایمان لے آتا تھا۔ حضور تبلیغ کرتے، کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر لیتا۔ لیکن یہ 26ویں رجب کی، یہ جو 26ویں رجب کا دن تھا، اس پورے دن حضور کی بارگاہ میں کوئی بھی اسلام قبول نہیں کیا، اور حضور کو سب سے زیادہ غم اور تکلیف کسی بات سے ہوتی تو ایمان نہ لانے سے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ نے میرے نبی کی صفت میں بیان کیا حریص علیکم بالمؤمنین، وہ رسول ہیں، اگر سب سے زیادہ ان کو کسی چیز کی طلب ہے تو تمہارے ایمان لانے کی طلب ہے۔ حضور اور کسی چیز کی طلب تم سے نہیں رکھتے کہ تم جائیداد دے دو، مال دے دو، کچھ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے اگر کسی چیز کی طلب ہے تو تمہارے ایمان لانے کی۔ اور جب 26ویں رجب کو کوئی ایمان نہیں لایا تو حضور غمگین ہو گئے، دل ملال میں تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں سے کٹ کر کے ام ہانی کے گھر گئے، دروازہ بند کر کے آرام کرنے لگے۔ ام ہانی آپ کی چچیری بہن ہے، اور کہا بھی کسی کو ملنے مت دینا، آنے مت دینا، میں آج آرام کروں گا۔ غم سے دل بوجھل ہے، کیوں؟ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اور دنیا کا دستور یہ ہے، ہم جب ہائی ڈپریشن میں چلے جائیں، ٹینشن میں چلے جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ گھومنے پھرنے کے لیے نکل جائیں، سمندر کے کنارے، کسی باغیچے میں، کسی ہل سٹیشن پر، کہیں نہ کہیں جا کر کے اپنے دل کو ہلکا کر کے آئیں، تفریح کرنے کے لیے جائیں۔ دل کو ہلکا کرنے کے لیے انسانوں کا یہ مزاج ہے جب غمگین ہوتے ہیں۔ اور محبوب خدا جب غمگین تھا، اللہ تعالیٰ کا حبیب جب غمگین تھا، تو محبوب کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی اونچی جگہ پر جائیں، سمندر کے کنارے جائیں، اور دنیا کے باغیچے میرے نبی کے غم کو کیا ہلکا کرتے؟ رب تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا جبرائیل جاؤ، میرا محبوب غمگین ہے، دنیا والے دنیا کے باغ دیکھتے ہیں، میں اپنے محبوب کو جنت کے باغات دکھاتا ہوں۔ آج کی رات بلاؤ میرے محبوب کو، جنت کے باغات دکھائے جائیں، غم ہلکا کرنے کے لیے، اور جنت کے باغات دکھائے جائیں، عرش و کرسی دکھائی جائے، سدرۃ المنتہا دکھائے جائیں، فرشتوں کے نظارے دکھائے جائیں، انبیاء کی امامت دکھائی جائے، اور عرش و کرسی، لوح و قلم دکھائے جائیں۔ اس پر بھی نبی کا غم ہلکا نہ ہوا، سارے حجابات ہٹا دیے جائیں، میں خود اپنی زیارت مصطفیٰ کو کراؤں۔ آج یہ خصوصیت تھی، میرے نبی کے دل کو ہلکا کرنا تھا، میرے نبی کے غم کو تسکین میں بدلنا تھا۔ رب تعالیٰ نے آج کی رات بلایا، دنیا اپنے غموں کو ہلکا کرنے کے لیے دنیا کے سیر و سفری کرتی ہے، مگر محبوب خدا جب غمگین ہو تو رب تعالیٰ جنت کی سیر کراتا ہے۔ اور ایک بات بڑی خاص، مفسر شہیر حکیم الامت علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ دیکھو کیا پیاری بات ہے، کیا پیاری بات ہے۔ یہ جو واقعہ معراج ہے نا، واقعہ معراج کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ آیت یاد ہے کہ نہیں ہے؟ اتنی تو مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے، 15ویں پارے کی شروع کی آیت ہے۔ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ سبحان، سبحان، سبحان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جب پاکی بیان کی جائے۔ آپ کوئی بڑا کام دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ابھی میں بیان کر رہا ہوں، تھوڑی دیر میں رکوں تو آپ کیا کہیں گے؟
یہ سبحان اللہ کا لفظ آپ کی زبان پر آیا ہے کہ نہیں؟ جب کوئی اچھی بات لگے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ پھر بولو کیا کہتے ہیں؟ یہ میری تعریف نہیں ہے، تعریف اللہ کی ہے. کیوں؟ اللہ نے اتنی بڑی چیز اس کو عطا کی ہے. سبحان اللہ. بندہ خوشیوں کے موقع پر کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. اچھا یہ دیکھیں ہمارے گھروں میں بھی ماحول ایسا ہے، گھروں میں بھی ماحول ایسا ہے، بچہ کچھ بولنے لگ جائے تو آپ خوشیوں میں کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ کہیں. اور کسی کی شادی میں خوبصورت نظر آنے لگے تو آپ کیا کہیں؟ سبحان اللہ. کیا اچھے لگ رہے ہیں. دولہا کیا لگتا ہے؟ سبحان. کسی کو خوبصورت دیکھا تو آپ نے کیا کہا؟ ماشاءاللہ بھی کہتے. سبحان اللہ. اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف ہے. اللہ بلند و بالا ہے جو اس شان کے ساتھ اس کو عطا کیا. بات ٹھیک ہے؟ بندے کسی تعجب کی بات کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دماغ میں رکھو یہ بات. جب بھی کوئی بڑی بات دیکھیں تو بندے کیا کہتے ہیں؟ ذہن میں ہے یہ بات؟ اب سنو، معراج کی رات ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بستر سے اٹھائے گئے، جبرائیل امین آئے اور آپ کو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے سفر پر آپ کو بلا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرم میں تھے. آپ کا سینہ چاک کیا گیا اوپر سے لے کر ناف تک، اور پھر دل مبارک کو جنت کے پانیوں سے دھویا گیا، پھر رکھا گیا. پھر اس کے بعد جبرائیل امین نے کہا کہ اب یہاں سے آگے کا سفر ہے. تجلیات بھر دی گئی ہیں، جو نور کی تجلیات آپ کو آگے کے سفر کے لیے طاقتور بنائیں گی. اب سفر ہو رہا ہے. لیکن ایک بات آپ بھی کہتے ہیں آج بھی، معراج کے سفر کا دولہا کون ہے؟ ہمارے نبی پاک کی ذات، مصطفیٰ کی ذات معراج کے سفر کی کیا ہے؟ وہ دولہا ہے. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ارے وہی تو دولہا ہے، حضور دولہا ہے. اسی لیے تو 1,24,000 کم و بیش بارات کی شکل میں مسجد اقصی میں انبیاء پہلے سے موجود تھے. دولہا آ رہا ہے، دولہے کو دیکھنا ہے، سارے نبی پہلے سے انتظار میں ہے یہ بات. اور یہ آج کی رات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی رات، یہ بلا تشبیہ و بلا تمثیل. دنیا کی شادیاں کیا خوشیاں دیں گی جو معراج کی رات میرے مصطفیٰ کو خوشیاں دی گئی، کیا خوشیاں دی گئی ہیں. ارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی میں آئے اور وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ 1 منٹ 1.5 منٹ کے لیے، بلکہ روایتیں بتاتی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے بڑے انبیاء، وہاں جو جلیل القدر پیغمبر تھے، سبوں نے میرے نبی کی شان میں قصیدے بھی بیان کی، خطبے بھی پڑھے، اور نبی پاک نے ان کی امامت کرائی. جو نماز تھی وہ نبیوں کی نماز تھی جس کے امام میرے مصطفیٰ تھے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الہدا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ سفر معراج سننے کے لیے. اب جو پوائنٹ میں کہنے چاہ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. ہمارے گھر سے جیسے ہی کوئی دولہا بنتا ہے، بہت سارے کنوارے بھی ہوں گے بنے، اللہ تعالیٰ جلدی ان کو شادی عطا کرے. کیونکہ یہ دعا بھی کرنا ہے کہ اچھی اور نیک اور صالح عورت کسی کو مل گئی تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کو آدھی دنیا مل گئی. ہاں اگر بگڑے ہوئے ہے تو آدھی جہنم دنیا میں ہے اس کی. دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں سب سے بہترین چیز عطا کر، وہ عورت عطا کر جو تیرے سے قریب کرے. خیر شادی کی بات آئی ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں شادیوں کی جو خوشیاں ہیں، مجھے مثال بتانا ہے. عام طور پر رواج یہ ہے کہ دولہے کو گھوڑے پر بٹھا دیتے ہیں، گھوڑے پہ نہیں گھوڑی پہ. رواج یہی ہے نا، چاہے گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑی پہ بیٹھے، سواری پہ بیٹھتا ہے. دولہے کی ایک شان ہوتی ہے، حالانکہ ضروری نہیں ہوتا. اب تو یہاں ممبئی والے کہاں گھوڑی ڈھونڈیں گے، یہاں تو مرسیڈیز میں چلے جائیں گے. ہے تو کوئی سواری میں بیٹھتا ہے، کوئی سواری میں بیٹھتا ہے. کیسے؟ سج دھج کر کے، تیار ہو کر کے، صحرا پہن کر کے بیٹھتا ہے. اور اس کو لے جانے والے اس کے قریبی رشتہ دار، ارے ماں بھی ہوتی ہے، باپ بھی ہوتا ہے، بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں. ارے ان کی بلائیں اتار رہی ہوتی ہیں، صدقہ اتار رہی ہوتی ہیں. یہ جب شادی میں جانے کا وقت ہوتا ہے تو جب دولہا پورا ٹوٹل ریڈی ہو جائے اور سواری پر بیٹھ جائے تو لوگوں کی زبان سے اس کو دیکھ کر کے کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ. کیا نکلتا ہے؟
اب سنو، یہ دولہا جب سواری پر بیٹھ جاتا ہے تو دنیا اس کو کہتی ہے دیکھ کر سبحان اللہ کیا خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن میرے آقا بلا تشبیہ بلا تمثیل یہ دنیا کے دولہوں کی مثال ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی سفر پر جانے لگے، کون تھا گھر پر؟ ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں، لیکن جب اٹھایا گیا جبرائیل امین ساتھ ہیں، اور اس رات میرے آقا دولہا بنائے جا رہے ہیں، اور جنت سے پانی لایا گیا ہے، دھلا گیا ہے، کون سا لباس پہنایا گیا یہ وہ جانے، اور سواری کیا لائی گئی؟ براق کی سواری، جہاں تمہاری نظر جائے وہاں اس کا پہلا قدم پڑے۔ یہ براق کی سواری کھڑی ہے، ارے نورانی سواری ہے، اور اس پر جبرائیل امین نے کہا سوار ہو جائیں۔ میرے آقا بیٹھے ہیں، آج میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ رات ہے جو دولہا کی رات ہوتی ہے اور سجنے کی رات ہے، تیار ہونے کی رات ہے۔ ایسے وقت میں رشتہ دار قریب ہوتے ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بہت کم عمری میں فوت ہو چکی تھی، اور باپ میرے آقا کے پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بھائی نہیں، سگی بہنیں نہیں، رشتہ داروں میں کوئی آس پاس نہیں۔ دولہا جب بھی یہاں پر اپنی بارات میں جا رہا ہوتا ہے تو رشتہ دار کھڑے ہو کر کے اس کی بلائیں اتار رہے ہیں، صدقہ اتار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب نبی جا رہے ہیں براق کی سواری پر بیٹھے ہیں، کوئی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، بھائی بہن بھی نہیں ہے، لیکن براق پر جیسے ہی بیٹھے میرے رب نے پکارا۔ دنیا دولہوں کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتی ہے، محبوب تو براق پر بیٹھا ہے، اور کوئی اور نہیں کہے گا، میں کہوں گا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ رب نے فرمایا کیا اس پورے واقعے کو؟ سبحان الذی، یہ بھی سبحان اللہ کس نے کہا؟ ارے ہم تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اچھی چیز کو دیکھ کر، محبوب کی شان وہ ہے کہ خود بیان کرتا ہے سبحان اللہ۔ نبی پاک کی دولہے کی سواری کو دیکھ کر کس نے سبحان اللہ کہا؟ خود خالق کائنات نے۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ میرے عزیزو، یہ یہاں تک شروعات ہے، اس کے بعد وہ سواری پر بیٹھے، یہ بھی ایک دلیل ہے ان خبیثوں کے لیے جو کہتے ہیں روح کے ساتھ سفر کیے تھے۔ ارے روح کے لیے براق کی کیا ضرورت تھی؟ روح کے لیے براق کی کیا ضرورت تھی؟ سواری آئی ہے اس لیے کہ جسم کے ساتھ گئے تھے، جسم کے ساتھ گئے تھے۔ وہ پورا واقعہ میں بیان بھی نہیں کر پاؤں گا، آپ بھی شاید تھک جائیں گے، پوری رات بھی لگ جائے اس کا ایک حصہ نہیں کمپلیٹ ہوگا۔ یہی تو کمال ہے اس معراج کے سفر کا، یہی تو کمال ہے کہ بیان کرنے میں گھنٹوں لگ جائیں، میرے مصطفیٰ کو سفر کرنے میں منٹ بھی نہ لگے۔ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے سفر میں منٹ بھی نہیں لگے، اور ہمیں سننے میں گھنٹوں بھی لگ سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اب آپ کو میں جو زمینی حقیقت ہے، حضور جب گئے براق کی سواری لے کر، اور پہلے کہاں گئے؟ بیت المقدس۔ حضور کی زبان سے خود سنتے ہیں میرے آقا کیا بیان کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل امین آئے اور براق کو وہاں پر ایک دیوار میں ایک پتھر تھا، اس پر جبرائیل امین نے انگلی اس طرح سے لگائی تو سوراخ ہو گیا، اور اس میں براق کی رسی کو باندھ دیا۔ جانتے ہو بیت المقدس میں وہ سوراخ آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس کا دروازہ کھلا۔ حضور فرماتے ہیں سارے انبیاء وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، سارے انبیاء وہاں پر کھڑے تھے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نماز اقصیٰ میں یہی تھا سر کہ آیا ہو، یعنی ظاہر ہو جائے معنی اول و آخر۔ حضور اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، حضور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، اس کا معنی ظاہر ہو جائے، اسی لیے بیت المقدس میں لایا گیا کہ صف بستہ کھڑے تھے سارے وہاں پر، جو صف کے دست بستہ پیچھے کھڑے تھے، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، یعنی سارے نبی جو سلطنت کر کے گئے تھے وہ سب دست بستہ وہاں کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہونے میں سب سے آخری نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب سے آخری نبی ہیں کہ نہیں؟ تو حضور خاتم النبیین آخری نبی ہیں، یہ آخر کا معنی ہو گیا۔ حضور کے آخر ہونے میں یہ سمجھ میں آ گیا کہ آپ آخری پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے معراج کی رات حضور کو سب سے آگے بڑھایا،
آدم بھی پیچھے، موسیٰ بھی پیچھے، عیسیٰ بھی پیچھے، ابراہیم بھی پیچھے، اسماعیل بھی پیچھے، یوسف بھی پیچھے، زکریا بھی پیچھے، سلیمان بھی علیہم الصلاۃ والتسلیم، سارے نبی پیچھے، جو پہلے آئے وہ بھی پیچھے. تو سب سے آگے بڑا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیدا ہوئے سب سے آخر میں اور بڑے سب سے آگے. تو نماز پڑھانے کے بعد اعلان ہو گیا، دیکھ لو اس مصطفیٰ کی ذات کو، پیدا ہوا ہے آخر، امامت میں اول. امامت میں اول، یہی معنی ہے اول اور آخر کا. وہی ہے اول، ہاں سمجھ کے چلو، وہی ہے اول، ہاں آخر پیدا ہونے میں اور امامت کرنے میں اول. اب سنیے، معراج کی رات کتنی دیر وہاں پر میرے آقا نے امامت کی، کتنی دیر نبیوں کے ساتھ ان کے قصیدے سنے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانے. پھر اس کے آگے کا سفر ہے. پہلے آسمان پر تفصیل سے حدیثوں میں آپ بھی پڑھیے کبھی، انٹرنیٹ آپ خالی گیم کھیلنے کے لیے مت استعمال کرو، ہر زبان میں آپ کو مل جائے گا. میرے آقا کے معراج کا سفر آتھینٹک علماء اہل سنت و جماعت کی لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعے سے آپ بھی پڑھیں کچھ. پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا، میرے آقا وہاں گئے تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ السلام نے مرحبا کہہ کر استقبال کیا. یہ وہی نبی ہیں جو بیت المقدس میں پیچھے نماز پڑھ کے بھی گئے ہیں. اب یہاں پر ایک کنفیوژن بھی ہوتا ہے نا، سوال بھی ہے کہ وہاں تو نماز میں سب تھے، پھر آسمانوں پہ یہ کب آئے؟ میرے عزیزو، وہی دولہا کی بات ہے. باراتی سارے ہال میں تو ہوتے ہیں، لیکن دولہا کے ریٹرن ہونے سے پہلے گھر میں پہلے آ بھی جاتے ہیں. دولہا آئے گا اپنی شان کے مطابق، لیکن استقبال کرنے کے لیے کچھ تو پہلے آتے ہیں کہ آنے والے دولہے کا گھر پہ بھی تو استقبال ہو. تو یہ نبی آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام موجود ہیں، ان سے بھی ملاقات. تیسرے آسمان پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے ملاقات. چوتھے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی. پانچویں آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور نبیوں سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی. یہ سننے میں آسان لگ رہا ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ کا سفر 500 سال کا ہے. 500 سال کا. آپ کو سننے میں آسان لگ رہا ہے، میرے نبی نے سفر کر لیا. اور ساتویں آسمان کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی تو جبرائیل امین ساتھ ساتھ جا رہے ہیں لے کر. اور اس رات سنا کہ ملائے اعلیٰ فرشتوں نے قندیلیں روشن کرتی کہ نبی پاک آ رہے ہیں، محبوب خدا آ رہے ہیں، جنت سے مشالیں روشن کر دی جائیں، مشالیں روشن کر دی جائیں. ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، یہ قندیلیں، یہ مشالیں کیوں روشن کر رہے ہو؟ رات کے وقت مصطفیٰ آ رہے ہیں، رکھ دو. اس لیے کہ میں نے اپنے نبی کے چہرے پر 70,000 حجابات رکھے ہیں، اور وہ حجابات میں سے ایک بھی ہٹ جائے تو زمین و آسمان کے بیچ روشن ہو جائے. اتنا نور مصطفیٰ کے چہرے پر اللہ نے رکھا ہے کہ رات کی اندھیریوں میں مشالوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ جس طرف جائیں روشنی ادھر چلی جائے. ارے میرے آقا مسکرا بھی دیتے تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، میری سوئی گر گئی تھی، حضور کے دانتوں کی چمک سے میں نے سوئی پا لی تھی. ارے سوئی دیکھنے کے لیے ہائی پاور کا لائٹ چاہیے، چھوٹے موٹے ڈم لائٹ پہ دیکھ بھی نہیں سکتے. اور میں حضرت عائشہ یہ نہیں کہہ رہی ہیں حضور کے چہرے سے میں نے دیکھ لیا، بلکہ یہ کہتی حضور کے دانت سے جو روشنی آ رہی تھی اس سے مجھے اپنی کھوئی ہوئی سوئی مل گئی تھی. ارے دانتوں کا یہ حال ہے تو چہرے پاک کا حال کیا ہے؟ یہی تو بات ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ، آج کی رات ہم طلب یہی کرتے ہیں، میں جھوم کر بیان بھی اسی لیے کرتا ہوں کہ وہ خوش ہو جائیں اور عطا کرنے پر آئیں. تو میرے عزیزو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جب وہ عطا کرنے پر آئیں تو پھر یہ کہہ دیں کہ حجابات ہٹا دو، محمد کی زیارت تو بھی کر لے.
بس ہم اسی طلب میں جھوم کر بیان بھی کرتے ہیں میرے آقا کی عنایت ہو جائے، اور ہم دعا بھی یہ کر کے جاتے ہیں میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، بڑے دن ہو گئے ہیں تیری حسرتوں میں تیری یادوں میں، بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے، ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سنیوں کے لیے ہے، یہ صرف سنیوں کے لیے یہ عقیدہ رکھ کر کے بیٹھتے ہیں۔ میں بات یہ کہہ رہا تھا، چہرے مصطفیٰ میں وہ نور تھا کہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں ایک رات ایسی آئی تھی مدینے میں 14ویں کا چاند طلوع تھا، 14ویں کا چاند دیکھتے ہو پورے آب و تاب کے ساتھ، اور حضرت جابر کہتے ہیں میں گھر سے نکلا، رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند طلوع تھا، مسجد نبوی کے قریب گیا تو حضور اپنے حجرے سے لال جبہ پہن کر باہر نکلے تھے، سرخ دھاری دار جبہ تھا اور اس پہ چمکتا ہوا میرے آقا کا چہرہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا کبھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا، کبھی ادھر کبھی ادھر، مجھے یہ سوچنا تھا یہ زیادہ خوبصورت ہے کہ یہ زیادہ خوبصورت ہے، چہرے پاک کو دیکھتا اور کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا۔ بالآخر جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، فیصلہ کر کے بتا دیا چاند کو دیکھ کر کے، جس کی ترجمانی ایک شاعر یوں کرتا ہے، جابر بن سمرہ کی زبان یہ تھی، ارے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضور کا چہرہ صاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضور کا چہرہ، ہاں چاند میں آج بھی داغ ہے، میرے آقا کے چہرے پر کوئی داغ نہیں تھا۔ وہ چہرے جہاں آرا کو دیکھنے کے لیے ملائے اعلیٰ کھڑے تھے، فرشتے صف بستہ تھے، اور اللہ نے ان کو اجازت دی تھی، اور حدیث میں یہ ملتا ہے سدرۃ المنتہا ایک جھاڑ ایک درخت ہے، وہ اتنا بڑا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے، اور فرشتے اس رات اتنے آئے تھے، یہ پوری کائنات جو ہے نا، یہ پورے جتنی دنیا آپ دیکھ رہے ہیں سدرۃ المنتہا کے ایک پتے کے برابر بھی نہیں ہوگی، اس درخت کے ایک پتے کے برابر بھی یہ پوری دنیا نہیں ہے، ہاں وہ درخت کتنا ہوگا کیسا ہوگا اس کا اندازہ کیا ہے، لیکن فرشتے اس رات اتنے آئے تھے میرے نبی کو دیکھنے کے لیے کہ سدرۃ المنتہا کی جھاڑیاں پوری ان کے نور سے چھپ گئی تھی۔ اب فرشتے کتنے ہوں گے، فرشتے کتنے ہوں گے، اور ایک بات میں بتاؤں وہ نوری مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، کون فرشتے پورے، اور دیکھ رہے ہیں کس کو، محمد عربی کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بات آپ کو میں بتاؤں، یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، یہ لائٹ جو ہے نا یہ بھی گرمی پیدا کرتی ہے، اے سی سب چالو ہے لیکن لائٹ اگر تیز ہو نا تو اس کی بھی گرمی آتی ہے، کیونکہ لائٹ کی گرمی اپنی جگہ، اور لائٹ کو جتنا قریب کرو گے تو اور گرم ہو جاؤ گے، برداشت کی طاقت ختم ہو جائے۔ لیکن اگر یہی لائٹ جو 50 واٹ کا 100 واٹ کا گرمی پیدا کرتا ہے تمہارے سامنے 1000 واٹ کا رکھ دیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے، برداشت سے باہر ہو جاؤ گے، ہائی پاور کی لائٹ تم آپ پاس نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ دنیا کی جو روشنی یہ لائٹ ہے، اس کی جو طاقت ہے وہ فرشتے کی طاقت کا ایک ناخن برابر بھی نہیں۔ ایک فرشتے کی بات کر رہا ہوں، ایک فرشتہ جو نوری مخلوق ہے اس کے اندر جو لائٹ کا پاور ہے وہ دنیا کی یہ لائٹ پاور سے کوئی تشبیہ نہیں دے سکتے، اور ایک فرشتہ نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سے بھی بڑھ کر سدرۃ المنتہا کو گھیر چکے اتنے فرشتے جب ایک جگہ جمع ہوئے ہوں اور ان کی نورانی مخلوق پوری جمع ہونے کا جو پاور ہوگا وہ سامنے کیا پیدا کر رہا ہوگا، سامنے کوئی عام آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تمام فرشتوں کے سامنے اپنی شان کے ساتھ کھڑے ہیں، حضور کی زیارت کر رہے ہیں فرشتے، اس میں جبرائیل بھی ہیں، میکائیل بھی ہیں، اسرائیل بھی ہیں، اسرافیل بھی ہیں علیہم السلام، سارے ملائے اعلیٰ ہیں اور حضور کی زیارت کر رہے ہیں۔ اتنا ہائی پاور وہاں پر ملائے اعلیٰ کا، فرشتوں کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں،
یہی تو ہم سنی سمجھانا چاہتے ہیں، جو صرف بشر 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 کی رٹ لگاتے ہو، صرف کسی بشر کو فرشتے کے پاس کھڑا کر کے دکھاؤ، تمہارے سمجھ میں آ جائے گا صرف بشر یہ نوری مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے آقا بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ اگر وہ نور کے ساتھ نہ ہوتے تو یہ نورانی مخلوق کا مقابلہ کیسے ہوتا؟ نور ہیں۔ اب اس کے بعد لائٹ کی جو طاقت ہے پتہ ہے آپ کو؟ آئنسٹائن نے کہا ہے یہ جو لائٹ کا جو ٹریول، اس کی جو مقدار ہے کتنی تیز رفتار ہوتی ہے، نوری سال جس کو کہتے ہیں، نوری سال۔ ارے لائٹ کی جو رفتار ہے اس کا 10% نکالا گیا تو 1,67,000 کلومیٹر پر سیکنڈ، 1,67,000 کلومیٹر پر سیکنڈ۔ یہ روشنی، یہ پورے نوری جو سال ہیں، جو سفر ہے، اس کا 10% کہا گیا ہے، 90% تو چھوڑو، اس کا اتنا حصہ، باقی کتنا تیز رفتار ہوگی یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ نور کے سفر کے بارے میں، روشنی کے سفر کے بارے میں، یہ دنیا کا سائنسدان کہتا ہے اتنا تیز سفر کر سکتا ہے، اور اتنا تیز کوئی انسان نہیں کر پائے گا۔ یہ جو دنیاوی سائنس کا علم رکھتے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ معراج کے سفر میں، ارے میاں ایک چیز ہوتی تو سمجھ میں آتی، جبرائیل آنے والے جو بلانے کے لیے وہ نور ہیں، جو سفر کے لیے سواری لائی گئی براق وہ نور ہے، اور میرے آقا جو سوار ہونے والے وہ نور ہے۔ نور آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، کو لے جانے کے لیے آیا ہے، اور جس کے پاس لے جایا جا رہا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ آج کی رات صرف میرے مصطفیٰ کے نعرے، کسی اور کی عزت نہیں، صرف نبی پاک کی۔ ہماری تعریفیں نہ کریں، مصطفیٰ کی تعریف کریں۔ جتنی دیر تعریف کرو گے میرے آقا کی، ہر لمحے رحمتوں کی بارش ہوگی۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے تو کہتے تھے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، بس یہ مسلک ہم سب کو مل جائے۔ نور آیا ہے جبرائیل امین علیہ السلام، اور لے جانے کے لیے جو سواری براق آئی وہ بھی نور، جس کو لے جانا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نور، اور جس کے پاس لے جانا ہے اللہ وہ بھی نور۔ یہ نور کا پورا سفر دیکھیں، نور اللہ ہے، جس کو بھیجا جبرائیل وہ بھی نور، جو دے کر کے بھیجا براق وہ بھی نور، جس کو بلانے کے لیے بھیجا وہ بھی نور۔ ارے جہاں سارا سفر شروع سے لے کر آخر تک نور 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 ہی ہو تو تمہاری یہ خرافاتی عقل میں کہاں سے آئے جو سوالات کرتے ہو؟ ارے مٹی کے ذہن کا آدمی نور کی باتیں کہاں سمجھ سکے گا؟ اور رفتار تم ناپ رہے ہو، تمہاری رفتار پر قیاس مت کرو، تم اپنے کاموں پر نبی پاک کے کاموں کو قیاس نہ کرو۔ ارے میں نہیں اتنا جا سکتا، وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ تیری حیثیت اور ہے، میرے آقا کا مقام اور ہے۔ ہاں، لوگ پہلے کے زمانے میں نوح علیہ السلام کے جو امتی تھے وہ یہی تو کہتے تھے کیسے نبی ہیں، یا بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہماری طرح تو ہیں، لیکن یہ نبی کیسے ہیں؟ وہ بولی کفار و مشرکین کی ہے، ایمان والوں کی بولی نہیں ہے۔ لوگ جو برابری کی بات کرتے ہیں معراج کا واقعہ سن کر کے، یہ اس لیے بھی سنی ہو آپ کو عقیدہ بتانا ضروری ہے۔ کچھ ایسے فرقے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں امتی عمل کرتے کرتے کبھی نبی کے برابر بھی ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی، اور کوئی بدبخت یہ بھی لکھ کر کے چلا گیا کہ نبی ہماری ہی طرح بشر ہیں، بڑے بھائی کے برابر ہیں، معاذ اللہ۔ ان سے میں کہتا ہوں کہاں کا کمپیریزن لائے ہو، کہاں کا مقابلہ؟ ذرا اپنا پسینہ سونگ کر کے دیکھ لے، ارے کوئی دوسرے اچھے بھلے آدمی کو سونگا تو ویسی بے ہوش ہو جائے،
اور میرے نبی کے پسینے کی بات یہ ہے، ام سلیم کہتی ہیں حضور کے پسینے کے قطرے ہم شیشیوں میں جمع کرتے تھے اور جب کسی کی شادی ہوتی دلہنوں کو لگایا کرتے تھے، اور ایسی خوشبو مدینے میں ہی نہیں تھی. سنو توجہ، یہ صرف دلہنیں نہیں لگاتی تھی، حدیثوں میں ملتا ہے جن دلہنوں نے میرے مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو لگائی ان کی 7 نسلوں تک بھی وہ خوشبو آیا کرتی تھی. ارے برابری کرنے والا اپنا پسینہ لائے اور پھر میرے آقا کے پسینے کی بات کرتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب پاک اور تمہارے تھوک میں کیا برابری ہے؟ کوئی برابری ہے؟ جس نے کہا ہماری طرح کے بشر ہیں، کیسے تمہاری طرح کے ہیں؟ تم کہیں تھوک دو تو کھانا سڑ جائے، تم کہیں تھوک دو تو پانی پورا کالا ہو جائے، اور میرے آقا کڑوے کنویں میں بھی اپنا لعاب ڈال دیں تو وہ شیریں ہو جائے. ہاں کتنوں کو حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں میں جب سانپ کاٹا تھا ہجرت کی رات، میرے آقا نے کوئی اور دوا نہیں لگائی، اپنا تھوک مبارک لگایا تھا، اپنا لعاب لگایا تھا. حضرت ابوبکر کہتے ہیں زہر ایسا اتر گیا زندگی میں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سانپ اس پیر میں کاٹا تھا کہ اس پیر میں کاٹا تھا. اس لعاب پاک میں یہ اثر تھا. مولا علی شیر خدا کی آنکھوں میں آشوب چشم، اور حضور پاک نے ایک بار اپنا لعاب ان کی آنکھوں پہ لگایا، زندگی بھر حضرت علی کو کبھی دیکھنے کی تکلیف نہیں ہوئی. برابری کرنے والے کسی آنکھ پہ تھوک لگا کے دکھاؤ، ہاں اچھی بھلی آنکھیں اندھی ہو جائیں. ہاں، اور میرے آقا کے جسم پر کبھی مکھی اور مچھر نہیں بیٹھے، اور تمہاری مچھردانیاں توڑ کر کے اندر آئے، آل آؤٹ کو بھی آؤٹ کر کے آئے ہیں. سارا فیل ہو جاتا ہے نظام مچھروں سے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بھر کبھی آپ کے جسم پر مچھر نہیں بیٹھا، مکھی نہیں بیٹھی. برابری کرنے والے بات کرتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ معراج کا سفر سن کر کے ان کی عقلوں پر دے مارو. تم اپنا سفر بھی بتاؤ، اپنا سفر بھی. ایک اور بات، جاہلوں کو بہکایا جا سکتا ہے، اسی لیے علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. لکھا گیا ہے کہ شیطان آیا اور سارے اپنے چیلوں کو بلایا اور کہا کیا 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 ہے تم نے آج؟ سارے چیلوں نے بتایا ہم نے شوہر بیوی میں جھگڑا کرایا، فلاں کو وہ کرایا، یہ کرایا. صاحب ایک شیطان نے کہا ایک بچے کو میں نے مدرسہ جانے سے روک دیا، علم حاصل کرنے سے میں نے بچے کو روک دیا. شیطان نے اٹھا کر اس کو گود میں بٹھا لیا، آجا تو بہت بڑا کام کیا ہے. توجہ، شیطان اس پر بہت خوش ہوا. ارے شوہر بیوی کو لڑا کے آئے ہوئے چیلے بھی تھے، اور گھروں میں فساد مچا کر کے آئے، کسی کو زنا کروا کے آئے، کسی سے ڈاکہ زنی کروا کے آئے. شیطانوں نے بہت سارے کام کرائے. ایک شیطان، ایک چیلا بچے کو علم حاصل کرنے سے روک دیا تو بڑے گرو گھنٹال نے اس کو گود میں بٹھا لیا. تو سب سے بڑا کام کر کے آئے. سارے شیطان پریشان ہوئے، کہا اس نے اتنا بڑا کیا کام کر دیا؟ کہا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں. اس نے ایک بزرگ کا لباس پہن کر چیلوں کو پیچھے کیا اور کہا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں. علم حاصل کرنے کے بعد ہمیں دوسرے کو بہکانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. پہلے اس نے ایک جاہل عبادت گزار کے پاس اپنے چیلوں کو لے کر، وہ سب مخفی تھے اور یہ بزرگ کی شکل میں گیا. ایک جاہل عبادت گزار، یاد رکھو عبادت تو کر رہا ہے لیکن علم نہیں ہے. جو آج کل کے بہت سارے جاہل پیر بنے ہوئے ہیں، تصور کی نماز پڑھنے والے، نابالغ پیر ہیں، ان پر نماز فرض ہی نہیں ہے، بالغ ہی نہیں ہوئے اس کے لیے پیر. وہ ایسا کوئی پیر ہے تو وہ پیر ہے، وہ شریعت مصطفیٰ کو چھوڑنے والا کوئی پیر ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کوئی بھی ہو. ایسا جاہل پیر بیٹھا ہوا تھا. شیطان گیا وہاں پر، جا کر کے کہا حضور آپ کی عبادتیں اتنی، آپ کی ریاضتیں اتنی اللہ نے بہت پسند کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا پسند کیا آپ کی عبادتوں کو کہ آج معراج میں بلا لیا آپ کو. ہاں پیر صاحب خوش ہو گئے، کہا اللہ نے مجھے معراج میں بلایا، جلدی جلدی اٹھا اور جبہ پہنے اور تیار ہو گئے. ہاں سفر معراج پر جانے کے لیے. اور یہ ابلیس بزرگ بن کر کے آیا ہے. اور پیر صاحب اٹھ گئے، جاہل کی بات کر رہا ہوں، جاہل، لیکن عبادت تو بہت کرتا تھا، اسے اپنی عبادتوں پہ فخر تھا. اور اٹھ گیا، کہا کہ مجھے اللہ نے پسند کیا، بلایا، چلو ساتھ میں. شیطان باہر ایک گدھا لا کے کھڑا کیا تھا اور وہ جاہل پیر صاحب کو گدھے پہ بٹھایا، کہا یہ براق ہے تمہاری، اور اس براق کو لے کر بھگایا.
اور گدھا جیسی بھاگا تو ایک بہت بڑا گڑھا تھا کچرا کرکٹ کا، اس میں گرا دیا۔ پیر صاحب گرے اور پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ پہلا آسمان ہے۔ اٹھایا، پھر بٹھایا، پھر گدھے کو لے جا کر دوسرے گڑھے میں گرایا، کہا دوسرا آسمان ہے۔ پھر اٹھایا، پھر گرایا، تیسرا آسمان۔ ارے 7ویں آسمان تک تو جوڑ جوڑ ہل گئے تھے۔ جاہل پیر صاحب کی پوری اس نے اچھی درگت بنائی اور لے جا کر کے گندے حالت میں چھوڑ دیا، اور تالیاں بجاتا ہوا گیا اور اپنے چیلوں سے کہا ایک جاہل کو گمراہ کرنا کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے، تم نے دیکھ لیا، اس کو معراج کے بہانے اٹھا لو تو آ جاتا ہے، اور آئے بھی گیا اور گر بھی گیا۔ اب سنو، وہی ابلیس پھر اپنے چیلوں کو لے کر کے گیا ایک علم والے کے پاس، جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاک کو پڑھا تھا، سمجھا تھا، اس کے پاس گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، وہی لباس ہے، بزرگ کی فرشتہ بن کر کے آیا ہے۔ وہ عالم ربانی اپنی کتابوں میں مصروف تھے، دیکھا کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ ابلیس نے کہا میں جبرائیل ہوں، اللہ کا حکم ہے، آپ نے اتنا علمی کام کیا، اللہ نے پسند کیا، آج آپ کو معراج میں بلایا ہے۔ وہ عالم دین جھاڑو اٹھائے اور مارنا شروع کیا، کہا ادھر سے مارا، ادھر سے مارا، اور کہا بدبخت کمبخت تو ابلیس ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جبرائیل صرف میرے نبی کے پاس آیا کرتے تھے، صرف میرے نبی کے پاس آیا کرتے تھے، اور تو کہہ رہا ہے معراج کی بات؟ ارے پہلے والے نبیوں کو نہیں ہوئی تو اس امتی کو کیا ہوگی؟ وہ میرے نبی کی خاصیت تھی، وہ نبی کو ہوئی، نہ پہلے کسی کو ہوئی، نہ قیامت تک کسی کو ہوگی۔ علم حاصل کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ورنہ معراج کے نام پر بہت سارے تمہیں گڑھوں میں گرا بھی دیں گے۔ آج کا دور بھی ہے جھوٹے اور جعلی پیروں کا، جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لوگوں کو بے لگام کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کیسی کیسی بحثیں، انٹرنیٹ پر بھی اس کی بھرمار۔ ارے باہر سے زیادہ ہمیں اندر کے لوگوں سے خطرہ ہے۔ شیطان ایسا نہیں ہے کہ 2 سینگ لے کر کے آئے گا اور کالا چہرہ لے کر بڑے بالوں کے ساتھ۔ ارے شیطان انسان کی شکل میں آئے گا، کبھی کسی پیر کی شکل میں، کبھی کسی عبادت گزار کی شکل میں، اور وہ بہت ایٹریکٹیو ہو کر کے بھی آ سکتا ہے تمہیں لبھانے والی صورت میں۔ تمہیں صرف ایک بات یاد رکھنا ہے، میرے نبی کا راستہ چھوڑ کر جو بھی بات کرے گا وہ میرا ہو نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ غریب نواز نے کبھی نماز چھوڑی ہے تو مجھے بتا، غوث پاک نے کبھی نمازیں چھوڑی ہے تو بتاؤ۔ جب اتنے بڑے بڑے اولیاء نے نماز نہیں چھوڑی تو یہ جھوٹے پیر کہتے ہیں ہم تو تصور کی نماز پڑھتے ہیں۔ کتنے تو مرید ایسے بہک جاتے ہیں، ارے یہ دن بھر قوالی میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب پہنچا دیں گے۔ کیا پہنچائیں گے؟ قبر میں اتنے ڈنڈے پیر کو پڑھ رہے ہوں گے، تجھے کیا پہنچائے گا وہ؟ ہاں، نماز کی جو تلقین نہیں کرتا، جو شریعت مصطفیٰ کی بات نہیں کرتا، وہ تمہیں کہیں نہیں پہنچا سکتا، وہ گڑھے میں پہنچائے گا۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، جھوٹوں کی دنیا سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا تمہاری ایمان کا امتحان ہے یہ، ورنہ صدیق اکبر جیسی ذات، فاروق اعظم جیسی ذات، عثمان غنی جیسی ذات، ارے حیدر کرار، توجہ، جو آج علی 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 کرنے پر لوگوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہو تو وہ بھی سنیں، مولا علی کی بات کرنے والے لوگ وہ بھی سنیں۔ حضرت علی وہ ایمان کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان کی علامت ہے۔ وہ علی جب رسول اللہ خود ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے ہوں اور حضرت علی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی ہو، وہ کس کے لیے چھوٹی تھی؟ نبی کے لیے، نبی کے لیے چھوٹی، تب بھی حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ میری نماز چھوٹی ہے۔ اور ربی پاک بیدار ہوئے تو یہ نہیں کہا کہ علی سب معاف ہے چھوڑ دے، میرے لیے چھوڑا ہے تو معاف ہے، نہیں، میرے آقا نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، کہا علی نماز فرض ہے تو نماز پڑھ لے۔ اور علی کا نام لینے والے کہتے معاف ہو جائے گا سب، پیر صاحب بخشوا دیں گے۔ حضرت علی کے لیے میرے آقا نے فرمایا سورج ڈوب بھی گیا تو پلٹا کر کہا نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو۔ اور یہاں نماز سے برگشتہ کرنے والے لوگ یہ کہاں سے شریعت مصطفیٰ کے ہو سکتے ہیں؟ نماز حقیقت میں ہے کیا؟ میرے نبی کی اداؤں کا تو نام ہے، کوئی الگ سے ہے یہ؟
ہم کھڑے ہوتے ہیں، یہ کس کی ادا ہے؟ نبی کی ادا ہے۔ رکوع میں جاتے ہیں، کس کی ادا ہے؟ سجدے میں جاتے ہیں، کس کی ادا ہے؟ قعدے میں بیٹھتے ہیں، کس کی ادا ہے؟ یہ ساری اداؤں کا مجموعہ ہی نماز ہے۔ اور جو عاشق رسول اپنے آپ کو کہتا ہے وہ اپنے محبوب کی اداؤں پہ کیسے نہیں عمل کر سکتا؟ وہ اپنے نبی کی اداؤں پر عمل کرے۔ آج کی رات یہ بتانا ضروری اس لیے بھی ہے کہ آج کی رات کا عظیم تحفہ بھی ہمارا نماز ہی ہے۔ میرے آقا آج کی رات لائے کیا تھے امت کے لیے؟ نماز لائے تھے۔ نماز کو چھوڑ کر کے اگر کوئی یہ سوچتا ہے وہ پہنچا رہے ہیں، یہ پہنچا رہے ہیں، کہیں کوئی نہیں پہنچا رہا ہے، کہیں کوئی نہیں پہنچا رہا ہے۔ پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سارے لوگ وہ ہیں، سورہ مدثر کی آیت ہے کہ جہنمیوں کو پوچھا جائے گا کیوں تم دوزخ میں آ گئے؟ تو کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اکثر دوزخ میں جانے والے یہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ معراج میں حضور تحفہ اپنی امت کے لیے لائے، تم اگر عشق کرتے ہو تو وہ تحفہ کبھی ٹھکرا نہیں سکتے۔ میں اگر کوئی چیز دوں آپ کو، آپ پھینک دیں گے میرے سامنے؟ میں اپنا امامہ اتار کر کے دوں، محبت کرنے والے کی بات کر رہا ہوں، تو کیا پھینک کر چلا جائے گا؟ اور پھینک کر کے جائے گا تو مجھے برا لگے گا کہ نہیں؟ نبی پاک آج کی رات رب کی حضور جا کر کے اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لائے اور اپنی امت کو کہا یہ لو رب کا تحفہ ہے۔ امتی اگر قبول کر لیا تو اس نے اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا، اور جس نے چھوڑ دیا اس نے ٹھکرایا ہے، وہ محبت میں جھوٹا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں نمازوں کی پابندی کیا کر رہے ہیں۔ اب میں سمیٹتا ہوں، دیکھیں وقت کیسا گزرتا گیا خبر ہی نہیں ہے۔ جو بات مجھے کہنی تھی، معراج کا واقعہ سنتے رہتے ہیں لیکن سوالات کرنے والوں کی بوچھار ہر زمانے میں رہی ہے۔ میرے آقا جب بیان کر رہے تھے مکہ کے کافروں نے کیا کہا؟ پوچھا آپ تو کہہ رہے ہیں بیت المقدس گئے تھے، آپ ذرا بتائیے بیت المقدس کیسا ہے، دروازے کتنے ہیں، محراب کہاں ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر میں کہوں یا آپ بھی کہیں میں بغداد جا کے آیا تو لوگ یہ پوچھیں گے نا کہ کیسا ہے وہ بغداد، بتائیے۔ حضور نے جب یہ کہا میں بیت المقدس نبیوں کی امامت کر کے آیا، آپ بتائیے حضور سنو، حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے سامنے بیٹھے اور کہنے لگے بیت المقدس میں اتنے دروازے ہیں، اتنے محراب ہیں، فلاں محراب میں یہ نقش ہے، فلاں محراب میں یہ نقش ہے، اور اس میں زکریا کا محراب کہاں ہے، محراب مریم کہاں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دیوار، ایک ایک دروازے کو بتانے لگ گئے۔ ارے بار بار سفر کرنے والا بھی نہیں بتاتا۔ ابھی آپ مسجد میں آئے، پتہ نہیں کتنی بار آئے اور گئے، ابھی میں پوچھوں آنکھ بند کرو بتاؤ مسجد میں کتنے پنکھے لگے ہیں، تو آپ کہیں گے مولانا ہم پنکھے گننے تھوڑی نہ آتے، نماز پڑھنے آتے ہیں۔ پلر کتنے بتاؤ، یہ بھی شاید یاد نہ رہ جائے، بار بار آنے والے کو یاد نہیں۔ میرے آقا ایک بار گئے بیت المقدس اور بیان ایسے کر رہے ہیں کہ ساری چیزیں بار بار دیکھی ہوں۔ صحابہ نے پوچھا بھی اس بات کو، توجہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں، صحابہ نے پوچھا بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ بار بار جاتے وہ نہیں بیان کر سکتے، اور آپ رات کے ایک مختصر حصے میں بیت المقدس کا ہر دروازہ بیان کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، جیسے ہی کفار نے مجھ سے سوال کیا بیت المقدس کیسا ہے، رب تعالیٰ نے پورا بیت المقدس میری آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ یہی تو ہمارا ایمان ہے، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا بھی تو آپ نے کیا فرمایا؟ رب نے
بیت المقدس میری نگاہوں کے سامنے کر دیا، میں ہر چیز کو دیکھ دیکھ کر بیان کر رہا تھا۔ ارے وہ لوگوں جو دیوار پیچھے کے علم کے قائل نہیں، پیٹھ پیچھے کا علم نہیں مانتے حضور کو، وہ بیت المقدس کو بیان کر رہے ہیں۔ ذرا ناپ کے دیکھ لینا مکہ سے بیت المقدس کتنا لمبا سفر ہے، اور جب میرے آقا مکہ میں بیٹھ کر بیت المقدس کے ہر دروازے کو دیکھ سکتے ہیں تو مدینے سے ہم غریبوں کو کیسے نہیں دیکھ سکتے؟ ہم امتیوں کو کیا میرے آقا ملاحظہ نہیں کر رہے ہیں؟ میرے آقا ہر شے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی تو اعلیٰ حضرت نے کہا معراج کے سفر میں ایک بات ہے، طے ہے۔ سنو میرے عزیزو، حضور نے کیا کیا دیکھا یہ تو تفصیل ہے۔ جنت بھی دیکھا، دوزخ کے مناظر بھی دیکھے، عرش بھی دیکھا، کرسی بھی، فرشتوں کی اور نبیوں کی زیارت، ساری چیزیں ہو گئی۔ اور اس کے بعد لاسٹ جو چیز تھی سدرۃ المنتہا ایک جگہ، اور وہاں سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے کیا کہا کہ ایک سر موئے برتر پرم، اگر ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھا، فروغ تجلا بسوزت پرم، رب کی تجلی سے میرے پورے پر جل جائیں گے، ایک بال برابر بھی یہاں آگے نہیں جا سکتا۔ یا رسول اللہ اس کے بعد پھر آپ کا مقام ہے۔ حضور وہاں سے نکلے اور سواری لے کر کے نکلے، پھر ایک جگہ آئی جہاں براق کو بھی چھوڑ دیا گیا، رف ایک سواری دی گئی، وہ اور بڑی سواری ہے، سورہ رحمان میں اس کا ذکر آیا، رف ایک سواری اور جو براق سے بھی اعلیٰ، اور حضور اس پر سوار ہوئے۔ اور پھر آگے کا سفر وہ کتنا تھا وہ پتہ نہیں، رف کو بھی چھوڑ دیا گیا، کہا اس کا بھی ختم، اس کا فائنل ڈیسٹینیشن جو تھا رف کا بھی ختم۔ اس کے بعد وہ کون سی جگہ تھی؟ کون سی جگہ؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ خیرت کو ہے پڑے ہیں لالے، یعنی ہماری عقل کو بھی یہاں لالے پڑے ہیں۔ کیا بتائیں کدھر گئے تھے؟ پورب گئے، پچھم گئے، اتر گئے، دکھن گئے، یہ سب ڈائریکشن تو یہاں ہوتے ہیں جہاں سورج نکلتا ہے، اور جہاں گئے میرے آقا وہاں تو سورج بھی نہیں، چاند بھی نہیں، پورب بھی نہیں، پچھم بھی نہیں، اتر بھی نہیں، دکھن بھی نہیں، وہ لامکاں کا سفر کیے۔ اور اس کے بعد آواز آئی رب تعالیٰ کی طرف سے، ادن منی یا احمد، اے احمد اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ۔ اب جب رب تعالیٰ کی ندا آئی تو میرے آقا بڑھتے گئے، کتنا گئے؟ پھر قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلا، قریب ہوئے اور قریب ہوئے، قریب ہوئے اور قریب ہوئے۔ پھر آگے آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے فکان قاب قوسین او ادنا، 2 تیروں سے بھی کم کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا۔ اور کیسے دیکھا حضور نے رب تعالیٰ کو؟ کیسے دیکھا؟ ارے وہ موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر رب تعالیٰ کی تجلی دیکھنے کی بات کر رہے تھے کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب کیا کہہ رہا تھا؟ لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار یہ سوال کر رہے تھے تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم دیکھنا چاہتے ہو کوہ طور پر آؤ، فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اپنی چپلیں اپنے نالین نکال کر کے آؤ، مقدس وادی پہ آ رہے ہو۔ اور طور پر گئے، کوہ طور پر گئے، اور وہاں سے رب تعالیٰ نے فرمایا قریب دیکھتے رہنا، ایک دوسرے پہاڑ پر جو قریب میں ہے اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کا وہاں پر ظہور کرے گا، وہاں اپنی تجلی دکھائے گا، دیکھ سکو تو دیکھ لینا۔ اب حدیثوں میں ملتا ہے سوئی کے ناکے کے بھی کروڑویں حصے کے برابر اللہ نے اپنی تجلی کا ایک حصہ پہاڑ پر ظاہر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی پلکتے آنکھوں سے، یعنی جھپکتی آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں پائے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، پہاڑ پورا جل کر راکھ ہو گیا۔ اور اتنی سی تجلی موسیٰ علیہ السلام جب آپ ہوش میں آئے تو کہا اے اللہ تجھے پاکی ہو، تجھے بلندی ہو، میں تجھ پر بنا دیکھے ایمان لاتا ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، لیکن ساتھ میں روایتوں میں یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اس رات دیکھا تھا ہلکی سی تجلی، وہ بھی پوری آنکھوں سے نہیں، جھپکتی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن آنکھیں اتنی روشن ہو گئی تھی کہ کوئی امتی موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا تو اندھا ہو جاتا تھا۔ وہ تجلی آنکھوں میں اتنی تھی کہ برداشت نہیں کر پاتا کوئی۔ اور رات کے وقت 45 کلومیٹر دور اگر کالے پتھر پر کوئی چونٹی بھی رینگ رہی ہو تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ 45 کلومیٹر دور رات کے وقت کوئی چونٹی پتھر پر رینگ رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اسے دیکھ سکتی تھی۔ اتنی ہلکی تجلی دیکھنے کے بعد
موسیٰ کلیم کی آنکھوں کا یہ حال تھا. اب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ, وہاں پہنچے جہاں کسی کا گمان نہ پہنچے, وہاں پہنچے جہاں کسی کا خیال نہ پہنچے. رف رف بھی ختم اور سواری براق بھی ختم, جبرائیل کی انتہا بھی ہو گئی. اب اس کے بعد صرف ایک آواز آئی, ادن منی یا احمد, اور قاب قوسین او ادنا قرآن کہہ رہا ہے. اب دیکھا کیسے, وہ بھی قرآن سے سنو, سورہ نجم کی آیت ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ اپنے رب کو کیسے دیکھے, اللہ فرماتا ہے ایسے دیکھتے رہے کہ ایک بار بھی پلک بھی نہیں جھپکا, آنکھیں بھی نہیں جھپکی, پوری ہوش کے ساتھ, پوری آنکھوں کے ساتھ رب کی تجلی کو نہیں, ذات الہی کو دیکھا. رب کی ہلکی تجلی کو نہیں, پوری ذات الہی کو دیکھا. اور وہ صرف میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کا نور ہے جس نے رب ذوالجلال کی ذات کی زیارت کی. اور اس کے بعد کتنی دیر زیارت کی یہ بھی نہیں پتا, نہ بے ہوش ہوئے نہ گرے, بلکہ ہوش کے ساتھ رب تعالیٰ نے کلام بھی کیا, مصطفیٰ نے جواب بھی دیا. اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب مجھے بتاؤ اے سنیو, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اب چھپا کیا رہ گیا, چھپا کیا رہ گیا؟ دنیا کا جو سب سے بڑا غیب ہے وہ خدا کی ذات ہے. سب سے بڑی چھپی ہوئی چیز کیا ہے؟ وہ خدا کی ذات ہے. انبیاء کو جنت دکھائی گئی ہے, کچھ نبی ہیں جنت دیکھا ہے, کچھ نبیوں نے آسمانیں بھی دیکھی, زمینوں کو بھی دیکھا, اور عرش و کرسی بھی دیکھا ہے. لیکن میرے مصطفیٰ نے وہ غیب دیکھا جو کسی نبی نے بھی نہیں دیکھا. وہ غیب کیا ہے؟ اللہ کی ذات جو کسی پر آیا نہیں, کسی پر ظاہر نہیں, اور وہ میرے مصطفیٰ نے دیکھا. اب دو ٹانگ کے جانوروں سے میں کہتا ہوں جو میرے نبی کے علم پر بات کرتے ہیں اور ان کی نظر پہ بات کرتے ہیں. ارے موسیٰ کلیم اللہ ایک ہلکی تجلی دیکھنے کے بعد 45 کلومیٹر دور رینگتی ہوئی چونٹی کو دیکھ سکتے ہیں, تو میرے آقا جو ذات الہی کو دیکھ کر کے آئے وہ مدینے سے بیٹھ کر پوری کائنات کا کیوں نہیں مشاہدہ کر سکتے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا اور کوئی غیب کیا. اب تو کھڑا ہونا پڑے گا. آپ لوگ نہیں, میں بس ہاں توجہ. اس لیے بھی میں کھڑا ہو گیا کہ ہمارے بہت سارے دور کھڑے ہیں, ان کو یہ نہ لگے مولانا بیٹھ کے بیان کر رہے, ہم کھڑے ہو کر, ہم بھی کھڑے ہیں آپ بھی کھڑے ہیں. تھوڑی دیر صبر کریں, جس کو بیٹھنے کا موقع ملا وہ بیٹھے رہیں. توجہ, یہاں سے کوئی نہیں سنبھلتا, آپ بیٹھ جائیں. درود پاک پڑھیں ایک بار. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. بس سنیے, رات کا پہر گزرتا جا رہا ہے, معراج کا یہ فلسفہ لوگوں کے درمیان بیان ہوتا جا رہا ہے. بات یہ تھی کہ دنیا کا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ وہ خدا کی ذات ہے, اللہ کی ذات ہے. اور اس معراج کی رات رب تعالیٰ نے وہ غیب بھی باقی نہیں رکھا. دنیا میں اب کوئی چیز چھپی رہی نہیں. جو سب سے بڑا غیب تھا اللہ نے حجابات ہٹا دیے اور مصطفیٰ کو اپنی ذات کا بھی مشاہدہ کرایا, اپنی ذات کی بھی زیارت کرائی. اب سب سے بڑا غیب جس رسول نے دیکھ لیا, اس کے بعد اب چھپا کیا رہ گیا؟ اب کون سی چیز باقی رہ گئی؟ اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. نہا کہتے چھپی ہوئی چیز کو. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یہ عقیدے کی بات ہے میرے عزیزو, عقیدے کی بات ہے. توجہ, نبی آخر الزمان سرور لا مکان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ, تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ, اب
ہماری تمنا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت اسی کو کہتے ہیں یہ وہ قدم ہے جو عرش و کرسی سب دیکھ کر کے آ گئے. یہ وہ قدم ہے آسمانوں کو بھی رون دیا. بیت المقدس کیا ہے؟ آسمانوں کا بھی سفر کر لیا. ارے ہم مکہ جا کر کے آئیں تو لوگ ہمارا ماتھا چومتے ہیں. سفر اگر مقدس ہے تو لوگ ہمیں ہمارے ماتھے کی بوسے لیتے ہیں. یہ ہے اس لیے کہ یہ جبھی وہاں پر جھک کر آئی ہے. ارے خانہ کعبہ کے قریب سجدے کر کے آئی ہے, چومنے کے قابل ہے. اور میرے آقا کے قدم کہاں کہاں جا کر کے آئے, کہاں کہاں جا کر کے آئے. اگر ختم کرنا ہے تو میں ختم کر دوں. کس چیز کی ہلچل ہے؟ جہاں ہے ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے. ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے, لوگ اپنے ہمہ ہمی میں نہ رہے, جو جہاں ہے وہیں رہ جائے. توجہ, سب سے بڑا ادب یہ ہے میرے مصطفیٰ کے ذکر میں ادب باقی رہے. یہ صحابہ کی سنت ہے. آپ کو ایک بات میں بتا دوں, حضرت عبداللہ بن رواحہ, یہ بیچ میں بات آئی ہے ادب کے لیے میں بتا رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں اور صحابہ جو اندر بیٹھے تھے اندر بیٹھے, اور جمعہ میں جو لوگ باہر سے آ رہے تھے ابھی, اس میں ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ, میرے آقا نے یہاں منبر سے خطبہ دیتے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. حضور نے فرمایا, حضور نے جیسے ہی یہ فرمایا, اندر جو بیٹھے تھے یا جو کھڑے تھے ان کے لیے ہو سکتا ہے, عبداللہ بن رواحہ باہر آ رہے تھے, وہ گلی میں باہر روڈ پہ ہی بیٹھ گئے. ان کے کانوں میں نبی پاک کی آواز آئی, وہیں بیٹھ گئے. اور اس کے بعد اس طرح سے گھستے گھستے اپنے پیروں کو مسجد نبوی کی طرف آنے لگے. لوگوں نے کہا عبداللہ بن رواحہ تم یہاں کیوں بیٹھ گئے, وہ تو رسول اللہ مسجد میں کہہ رہے ہیں. عبداللہ بن رواحہ نے کہا میرے نبی کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی, پھر اس کے بعد مجھے عمل کرنا واجب ہو گیا. اگر میں کھڑا رہ جاتا تو کہیں غداروں میں میرا شمار نہ ہو جائے. یہ ہے فرمان نبوی پر عمل کرنے والے لوگ تھے. بہرحال سنیے, میں بات یہ عرض کر رہا تھا, رب تعالیٰ کے حضور میرے آقا نے جو ذات الہی کا مشاہدہ کیا اور اس کے بعد آئے, وہ قدم کہاں کہاں کا سفر کر کے آئے. ہم مکہ جا کر کے آئے, مدینے جا کر کے آئے, لوگ ہمارے ہاتھ چومے, ماتھا چومے, اور پھر لوگ قدم بھی چوم لیں کہ یہ وہاں جا کے آئے, میرے نبی کے شہر جا کر آئے, مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے پاس جا کر کے آئے, اور پھر اللہ کے نبی کہاں جا کے آئے, جنت بھی اور عرش بھی, کرسی بھی, لوح و قلم بھی, اور سدرۃ المنتہا, ملائے اعلیٰ کے اوپر رف رف پہ سواری, براق پہ سواری, لامکاں کی سیر, اور میرے رب کے قریب جا کر آئے. یہ قدم وہاں جا کر کے آئے, ان قدموں کی برکت کا کیا کہنا, یہ تلووں کی بات کیا ہو سکتی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اپنے سلام میں یہ تمنا کی ہے. کیا تمنا کی ہے؟ دل کرو ٹھنڈا میرا, وہ کفے پا چاند سا. کفے پا کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ پیر کے تلوے کو کفے پا کہتے ہیں. یہ فارسی لفظ ہے. کفے پا نیچے کا جو تلوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کفے پا. اور میرے آقا کا تلوا جو ہے چاند جیسا تھا, چاند جیسی چمک تھی. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا, وہ کفے پا چاند سا. ارے سینے پہ رکھ دو ذرا, سینے پہ رکھ دو ذرا. تمنا یہی ہے سنی کی کہ یہ وہ قدم ہے جو رب تعالیٰ کے حضور جا کر کے آئے. اگر وہ تلوا سینے پر پڑ جائے تو پھر کیا کہنا, عشق کا امام بن جاتا ہے. سنیے, جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ لوگ سوالات کی بوچھار کر رہے تھے, بیت المقدس کیسا تھا بتائیے. میرے آقا نے بتا دیا. پھر مکہ والے چالاکیاں ایسی کرتے تھے, انہوں نے یہ پوچھا اچھا کچھ قافلے بیت المقدس کی طرف گئے ہوئے تھے مکہ کے, کیا آپ نے صحیح میں بیت المقدس کا سفر کیا ہے؟ تو بتائیے کوئی قافلے آپ کو دکھے بھی, کوئی قافلے آپ کو دکھے بھی؟ حضور نے فوراً کہا ہاں 3 قافلے میں نے دیکھے ہیں, 3 قافلے ہی گئے تھے. حضور فرماتے ہیں تو ان مکہ والوں نے کہا اچھا بتائیے کون سا قافلہ تھا؟ حضور فرماتے ہیں پہلا قافلہ مقام روحہ پر مجھے نظر آیا, اور ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا. وہ لوگ اپنا اونٹ ڈھونڈنے کے لیے وہاں پر رکے ہوئے تھے. مجھے پیاس لگی تھی,
اور ان کے کوہان میں پانی تھا، میں نے پانی بھی پیا، اور اس کے بعد میں نے ایک شخص کو سلام بھی کیا، تو قافلے والوں نے بڑھ کر کے کہا کہ یہ تو محمد کی آواز ہے۔ مکہ کا قافلہ تھا، حضور نے کہا، قافلے والوں میں سے ایک نے کہا یہ تو محمد کی آواز ہے، آنے کے بعد ہو سکے تو پوچھ لینا۔ دوسرا قافلہ مقام ذی فجا میں دیکھا، دو بھائی، دو قریبی دوست ایک ہی اونٹ پر سوار ہیں، اور جب میری سواری ان کے قریب سے گزری تو ان کا اونٹ بدک گیا نوری مخلوق کو دیکھ کر، تو وہ دونوں نیچے گر گئے، اس میں سے ایک کا ہاتھ بھی ٹوٹا، اور واپس آنے کے بعد ہو سکے تو یہ بھی نشانی پوچھ لینا۔ تیسرے قافلے کو بھی میرے آقا نے فرمایا میں نے اس کو مقام فلاں پر دیکھا ہے، اور ان کے سب سے آگے دو اونٹ ہیں، اور وہ دھاری دار یعنی آدھا سفید آدھا اجلا نشان ان کے اوپر ہے، اور وہی دونوں اونٹ ان کی رہبری کرتے ہوئے آگے چل رہے ہیں۔ تینوں نشانیاں میرے آقا نے بیان کی، اور اس کے بعد سنی، مکہ والوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، 3 قافلے آپ نے دیکھے سفر میں، ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ کب تک مکہ واپس آئیں گے، کب تک آئیں گے؟ حضور نے بیان بھی کر دیا، کل کی صبح سورج نکلنے کے وقت، سورج نکلتے ہی پہلا قافلہ مکہ میں آ جائے گا۔ پھر کہا دوسرا قافلہ سورج عین دوپہر کے وقت ہوگا، دوسرا قافلہ آ جائے گا۔ تیسرا قافلہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے آ جائے گا، اور نشانیاں بھی بتا دی۔ مکہ والے ابھی اتنا سنے تھے کہ سب بھاگ کر کے مکہ کی سرحدوں پہ بیٹھ گئے۔ آج تو دیکھتے ہیں پول کھل جائے یہ مسلمانوں کی، انہوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں، انہیں کیا پتا ہے وہ رسول ہیں اللہ کے، وہ جو کہتے ہیں وہی خدا سے کہتے ہیں۔ دوسرے دن رات بھر جاگتے رہے وہ پاگل دیکھنے کے لیے، اللہ جسے ہدایت دے دے وہ منٹوں میں ہی قبول کر لیتا، اور تلاش کرنے والا کرتا ہی رہ جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو وہ لوگ کہہ رہے تھے آپس میں، ارے سورج نکل آیا، محمد نے کہا تھا قافلہ کدھر ہے؟ صحابہ بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ اگر انکار کریں تو ہم بھی تو ہیں۔ حضور کے دفاع کرنے والے صحابہ ہر زمانے میں رہے، عاشقوں کی جماعت بھی تھی۔ یہ دشمن جیسے ہی کہہ رہے سورج کی پاؤں پھوٹ رہی ہے، سورج کی روشنی آ رہی ہے، کہاں ہے قافلہ؟ ادھر سے صحابہ نے پکار کر کہا وہ دیکھو مکہ کی سرحد میں پہلا قافلہ آ رہا ہے۔ کافروں کا جملہ کمپلیٹ بھی نہیں تھا کہ پہلا قافلہ مکہ میں داخل ہو گیا، اور انہوں نے دیکھا یہ کیا بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ جیسے ہی وہ قافلہ قریب آیا تو کافروں نے کہا ان سے پوچھتے ہیں محمد نے جو کچھ بیان کیا، تو ایک کافر نے کہا رے کیا پاگل ہے، جب ان کے بتائے ہوئے وقت پہ قافلہ آیا ہے تو باقی کی باتیں بھی سچی ہو سکتی، آپ کیا پوچھیں؟ پھر بھی پوچھنے والوں نے پوچھا کیا تم مقام روحا میں رکے تھے؟ کیا تم نے وہاں پر پانی ختم ہونے کے بعد انتظار کیا تھا؟ کیا تمہارا اونٹ گم ہو گیا تھا؟ اتنا کہتے ہی وہ قافلے والوں نے کہا تمہیں کیسے پتا یہ سب؟ تمہیں کیسے پتا یہ سب؟ ہمارے سفر میں ہوا ہے، تمہیں کسی نے بتایا؟ تو ان کفار و مکہ نے کہا محمد نے ہمیں یہ بتایا۔ وہ قافلے والوں نے کہا پہلے ہم محمد پر ایمان لاتے ہیں۔ ارے یہ تو نشانیاں دیکھنے کے لیے گئے تھے، ادھر لوگ ایمان لے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یقیناً ان کی آواز بھی ہم نے اس رات سنی تھی، انہوں نے سلام بھی کیا تھا۔ وہ اگر کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ دوسرا قافلہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر عین دوپہر کے وقت داخل ہوا، وہ بھی مکہ میں آ گیا۔ جو نشانیاں میرے آقا نے بتائی تھی مکہ والے دیکھ ہی رہے تھے کہ 2 بھائی آ رہے ہیں، ایک کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، اور ان لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے، جادو۔ اتنا سب دیکھنے کے بعد بھی کہتے جادو ہے۔ اس کے بعد تیسرے قافلے کے آنے کی بات تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ تیسرا قافلہ مکہ میں آنے سے پہلے سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا، اور وہ قافلہ بیچ راستے میں راستہ اس کا گم، راستہ بھٹک گیا۔ تیسرا قافلہ آ نہیں پا رہا ہے، راستہ بھٹک گیا ہے، اور کافی دور ہے مکہ سے۔ ابھی صحابہ بھی پریشان تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے، اور مکہ والوں کو ایک چیز چاہیے تھی، بس ایک چیز۔ محمد نے کہا سورج ڈوبنے سے پہلے آئے گا، اور سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا، قافلے کا دور دور تک نشان نہیں۔ صحابہ پریشان ہو کر حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ کر کے بتائیں کہ قافلہ کہاں ہے۔ حضور نے فرمایا گھبراؤ مت، قافلہ دور ہے،
قافلہ دور ہے تو پھر آپ کی فرمائی ہوئی بات کیسے کمپلیٹ ہوگی؟ میرے آقا نے مسکرایا اور کہا رب کا حکم ہوا سورج اس وقت تک ڈوبنا نہیں جب تک قافلہ اندر آ نہ جائے. توجہ، سورج کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. میرے آقا نے فرمایا سورج کو اللہ کا حکم ہے اے سورج جہاں ہے وہیں ٹھہر جا، اس وقت تک ڈوبنا نہیں جب تک یہ تیسرا قافلہ مکہ میں آ نہ جائے. میرے آقا نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، سورج جہاں وہیں کھڑا رہے گا، نہیں ڈوبے گا. اور پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا، سورج ڈوبا ہی نہیں. کافی وقت کے بعد بھٹکا ہوا قافلہ جیسی ہی مکہ میں داخل ہوا سورج ڈوب گیا. اعلیٰ حضرت پھر کہتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، ارے گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں. ارے یا رسول اللہ دہن میں زبان بدن میں ہے، ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں. لبیک یا رسول اللہ. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. یہ ہے میرے عزیزوں فلسفہ معراج. جھوٹوں نے ہر چیز گڑھنے کی کوشش کی میرے آقا کی ذات پر، ان کے فرمان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے. نہ اس زمانے میں کر سکے تھے نہ آج تک کر سکیں گے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے یا رسول اللہ. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی. اور یاد رکھو بھونکنے والے بھونکتے رہ جائیں. ہاں یہ ہمارے ہندوستان میں بھی فلسفہ معراج پر ایک بڑا واقعہ پیش آیا تھا. ایک گستاخ رسول عورت بیٹھ کر کے حضور پاک کے سواری پر براق پر سوالات اٹھا رہی. بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا انٹرنیشنل طریقے سے. وہ کیا سمجھ سکیں میرے مصطفیٰ کی ذات کو اور معراج کو. لوگ اپنی عقلوں سے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تمہاری عقل جتنی ہے اتنا ہی سمجھ آ سکتا ہے، جہاں تک تمہاری رسائی وہاں تک. ابھی اگر میں آپ سے پوچھوں آسمان کے اوپر کیا ہے، آپ کہیں گے اس کے اوپر کا تو پتہ نہیں. تو تمہاری عقل وہیں تک ہے جتنا دکھ رہا ہے. اور نبی پاک کی ذات وہ ہے جس کو رب نے پورے کائنات کا مالک و مختار بنایا. تم کمپیر اپنی ذات سے نہیں کر سکتے، اپنی ذات سے کمپیریزن نہ کرو. اس لیے میرے مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں نے جملہ کیا کہا، ابو جہل کا چشمہ نہیں ابو بکر کا چشمہ چاہیے. میرے آقا کے معجزے سمجھنے کے لیے ابو لہب کا چشمہ نہیں حیدر کرار کا چشمہ چاہیے. ہاں دنیا کفار و مشرکین کے نظروں سے دیکھے گی تو نقص ڈھونڈے گی، عیب ڈھونڈے گی، اور عشق کی نگاہوں سے دیکھے تو ہر جلوہ کمال کا ہے، ہر جلوہ کمال کا ہے. میں صرف اور صرف سنیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میرے آقا کی محبت میں اتنے گم ہو جاؤ، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. اتنی بات آ جائے. حضرت ابوبکر شبلی سے کسی نے پوچھا سچی محبت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کہا دنیا تجھے پاگل کہنے لگ جائے، دنیا تجھے دیوانہ کہنے لگ جائے. آج ہم میں بھی وہی کہتے ہیں لوگ، اور ہمارا مجمع بھی پاگل ہوتا ہے، ہم بھی پاگل ہوتے ہیں، ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر. یہ اس لیے ہم پرواہ نہیں کرتے کون ہمیں کیا کہہ رہا ہے. ہمارا لمبا امامہ، ہمارا لمبا جبہ کون کیا کہہ رہا ہے، ہمیں اس سے کیا فرق. ہم جس کے لیے پہن رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، بس کافی ہے. بھونکنے والوں کی طرف توجہ نہ ہو. میرے نبی پاک کے معراج کے سفر پر ہی نہیں، ہر نشانی پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائی، ہر معجزے پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائی، لیکن آج تک کوئی بھی اس کو ثابت نہ کر سکا. اور جارج برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا مورخ ہے، تاریخ دان اور رائٹر ہے، انگلش میں اس کو بہت اچھا مقام دیا گیا ہے. جارج برنارڈ شاہ نے کہا میں نے دنیا کے بہت سارے ریولیوشن دیکھے، مارکس کا، لینن کا
اور بھی بہت سارے. ان کے ریولیوشن 100 سال سے زیادہ نہیں چلے, مٹ گئے. لیکن مدینے سے نکلا ہوا ایک ریولیوشن ایسا ہے, وہ محمد عربی کا ہے. زمانہ ان کا ختم ہو کر کے 14 صدیاں ہو گئے, لیکن اسلام تھمتا ہی نہیں ہے, اسلام رکتا ہی نہیں ہے. آج مارکس کی, لینن کی تعریف کرنے والے, بادشاہوں کی تعریف کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں. لیکن یہ کیسا سسٹم ہے پورے اسلام کا, ہر آنے والا محمد عربی کے قصیدے پڑھتا جاتا ہے. دنیا چن چن کر کے حضور کی تعریف کرنے والوں کو مارتی ہے, قتل کرتی ہے. پھر آپ نے دیکھا انگریزوں کا بھی مشن یہی تھا, جو حب مصطفیٰ پر زیادہ بات کرے اس کو کالا پانی بھیج دو, انڈمان نکوبار یا پھانسی کی سزا. اور جو حضور کی تعریف میں بات نہ کرے, تمہاری انگریزوں کی حکومت. ارے ذل الہی کہتے تھے کچھ مولانا لوگ, انگریزوں کو ذل الہی کہتے تھے. ان کو وظیفے دیے جاتے تھے, 500 پاؤنڈ برطانیہ سے آتے تھے, انگلینڈ سے. ایسے بہت سارے مولوی تھے, وہ خطرہ نہیں تھے, ان کو حکومتوں سے حصے دیے جاتے تھے. مولانا فضل حق خیر آبادی پوری زندگی ان کی جیل میں, کفایت علی کافی, ان کو مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی پر لٹکایا گیا. یہ سارے عاشقوں کو ہر زمانے میں چن چن کے مارا جاتا ہے, قتل کیا جاتا ہے. جو نبی کے قصیدے زیادہ پڑھتا ہے اس کو مارا جائے گا. ہمیں پتا ہے ہمارا بھی انجام کیا ہوگا, لیکن خوف نہیں, ڈر نہیں, اس لیے کہ ہم نے تاریخ دیکھی ہے. مراد آباد کے کفایت علی کافی کو انگریزوں نے پھانسی پہ چڑھایا تھا. کیوں؟ یہ ہر بار نعت رسول سے لوگوں کو محو کر دیتا, یہ لوگوں کو پاگل دیوانہ بناتا ہے. محمد عربی کی محبت کا پھانسی پر چڑھایا تھا, اور کیسے 7 دن قید میں رکھ کر ان کے جسم پر استری پھیری تھی. گرم استری پھیرتے تھے, اور جب چمڑی جلتی تھی تو اس پہ نمک چھڑکتے تھے. ایک عالم دین عاشق رسول کو. لیکن ان کی انتقال کے بعد جب پھانسی پر چڑھایا گیا, انگریز جشن مناتے رہے, خوشیاں مناتے رہے. ایک ایسے عالم کی زبان بند کر دی جو بار بار محمد عربی کی بات کرتا تھا اور لوگوں کو زندہ کرتا تھا. مٹا دیا ہم نے. ان جاہل الوؤں کو کیا پتا کہ رب کا دستور کیا ہے. مراد آباد میں تم نے پھانسی پہ چڑھایا, 100 کلومیٹر دور بریلی میں اللہ تعالی احمد رضا پیدا کر رہا. وہی زمانہ ہے. توجہ, تم مٹانے پر آؤ, ایک چراغ گل کرو گے, میرا رب 100 چراغ روشن کرتا. یہ اسلام کا سسٹم ہی یہ ہے. آپ بھی نہ گھبراؤ اور نہ ڈرو, ہم نے تاریخ دیکھی ہے. اور آخری جملہ میں یہ کہہ کر کے جاتا ہوں, یہ ایک سلمان تمہارے سامنے کھڑا ہے, لوگ اس کی فکر نہ کریں. یہ آواز کسی دن بند ہوئی تو ایسا نہیں کہ نظام رکنے والا ہے, یہ نظام کبھی نہیں رکا, اس کو قیامت تک روشن رہنا ہے. ایک مرے گا, رب تبارک و تعالی ہر گھر میں سلمان پیدا کرے گا, مجھ سے بہتر پیدا کرے گا, مجھ سے بڑے پیدا کرے گا. اور وہ پورے دین اسلام کو اسی طرح بیان کرتے رہیں گے قیامت تک, اور ہر بچے کے اندر عشق رسول جگاتے رہیں گے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے رہے گا یوں ہی ان کا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا. زور سے بولو, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا. اس لیے کہ آئرے غیرے نتھو کھیرے کہ ہم نہیں کھاتے, کسی کے طلبے نہیں چاہتے, جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. لبیک یا رسول اللہ.